خدائے بزرگ و برتر کے مبارک ترین نام میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں، اور آپ جو میرے ہم ایمان نہیں بھی، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ہر ہفتے کسی نہ کسی نئی بات پر ہم باہم مل کر کھلے دل کے ساتھ اور کشادہ ذہن کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ ان پیغامات کو، ان ٹیچنگز کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات ہو جو ان ٹیچنگز سے متعلق، یعنی ان تعلیمات سے متعلق ہو، یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں مذہبی طور پر، خواہ وہ کرسچینٹی کے حوالے سے ہو یا جنرل کوئی سوال ابھرے، تو وہ آپ جب پوچھتے ہیں، یقین جانیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو سلام۔ ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، اور ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے، لیکن بڑا اہم سوال ہے، اور آپ میں سے بہتروں کے ذہن میں شاید اس طرح کا سوال ہو، اور اگر نہیں بھی تو جب اس سوال کو آپ سنیں گے، آپ بھی شاید سوچنے لگ پڑیں، ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہے تو اسی لیے تو ہم یہاں پر ہیں کہ ہم باہم مل کر دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا، اگر خدا کامل ہے تو پھر اس نے یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے ناکامل کیوں بنایا؟ اہم سوال ہے نا؟ لگتا ہے کہ بہت اہم سوال ہے، اور آپ میں سے بہتروں کے پاس پاسبل ہے کہ اس کا جواب پہلے سے ہی موجود ہو۔ اور نمبر 2، شاید یہ سوال ایک ایسے بھائی کا ہو جس کا ذات الہی پر بھی ایمان ڈاواں ڈول ہو، ڈگمگاتا ہو، یا خدا کے وجود کا بھی منکر ہو۔ پاسبل ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ جو کوئی بھی ہیں ایسا سوال کیوں کیا۔ نہیں، یو آر ویلکم، کیونکہ اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ اور وہ الجھن وہاں کی وہاں ہی رہے گی، ہے نا؟ اس لیے جو غدود یا جو گلٹی بدن میں پرابلم کھڑی کر رہی ہے، اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے۔ خاموشی صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ یہ پرابلم ہے، میں کیا کروں؟ حضور جواب کچھ یوں میں شروع کروں گا کہ میرے پاس تو کلام خدا ہے، اور اس کلام خدا میں جب خدا خالق نے اپنی تخلیق کا شاندار کردار ادا کیا خلق کرنے کے ذریعہ سے، تو اس کا ذکر مجھے کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس، اور اگر اور قریب جاؤں تو میں تورات کی کتاب، اور تورات کی بھی پہلی کتاب، ویسے تورات کی یعنی کتابیں 5 ہیں، یعنی بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب تورات کہلاتی ہے، لیکن اس پہلی کتاب میں جس کا نام ہی پیدائش ہے یا جینیسس
یا تکوین یا تخلیق، اس میں بیان ہے کہ خدا نے جو کچھ بنایا کب، کیسے اور کیسے اور کیسے۔ اصل میں جی تو کرتا ہے کہ ان ساری آیات کو تلاوت کروں، لیکن کیوں نہ کچھ کام آپ بھی کریں۔ سارا کام میں کیوں کروں بھائی؟ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آلریڈی میں نے یہ کام کیا ہے نا، اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ خدا را آپ تورات کی کتاب کو پڑھیے، یا پرانا عہد نامہ پڑھیے، یا بائبل مقدس کی پہلی کتاب کو پڑھیے، پیدائش نام کی اردو میں ہمارے پاس جو کتاب ہے، یا تکوین، آپ کی مدد ہو پائے گی۔ اور اگر پوری پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن کم از کم آپ پہلے 3 صفحات پڑھ لیجئے، اور شروع کے 2 صفحات کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بات آپ کے جواب میں کلیئرلی ملے گی، اور وہ یہ کہ خدا نے جو کچھ بنایا، جو کچھ بنایا، جو کچھ آج خدا کی تخلیق آپ دیکھتے ہیں، اس کی بابت زمین ہے، آسمان ہے، انسان ہے، چرند پرند ہے، روشنی ہے، چاند ستارے، آفتاب و ماہتاب، اور بہت کچھ، جو کچھ خدا نے بنایا، انسان نے نہیں۔ جو کچھ خدا نے بنایا، آپ وہاں پر ایک بات کلیئرلی دیکھیں گے کہ بنانے کے بعد 2 الفاظ اکثر نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے بہت اچھا، یعنی اچھا ہے۔ زیادہ تر یہ الفاظ آئے ہیں کہ اچھا ہے، بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ اچھا ہے۔ اور انسان کے بنانے کے بعد کہا بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی تخلیق کے خلق کرنے کے بعد اس کو دیکھ کر یہ کمنٹ کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح نہیں بنا، اس کو توڑ پھوڑ کر دوبارہ سے بنا دیتا ہوں، نہیں، اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ اور بائی دا وے، خدا جو کچھ بناتا ہے وہ 2 نمبر نہیں بناتا، وہ اچھا ہی بناتا ہے۔ اور حضرت سلیمان، جو سلیمان بادشاہ بھی ہے اور کچھ نبی بھی ان کو کہتے ہیں، شاید آپ ہی، لیکن وہ ایک بہت بڑے وائز بھی تھے، پریچر، مبلغ، اور انہوں نے اپنی زمینی زندگی کے اختتام پر، لگتا ہے جب بڑھاپا طاری ہو گیا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام وائز ہے۔ اور بائی دا وے اس کے معنی یہاں پر ہمیں یہی نظر آتے ہیں، ایسا شخص جو واز کرے، پریچر، بادشاہ، پریچر، کنگ دا پریچر۔ خیر، چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ 7واں باب اور اس کی 29 آیت میں آپ کہتے ہیں، لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ سنا ہے کہ میں نے بس اتنا پایا ہے کہ رب نے، خدا نے انسان کو راست بنایا، لیکن انسانوں نے اپنے لیے بندشیں
बंदिशें तजवीज़ की या बना डाली या उनको कायम किया। अब बात यहां से आगे बढ़ाता हूं और वो ये कि किताब मुकद्दस की मुतअद्दिद आयात हैं जो इस भेद को खोलती हैं कि खुदा कामिल है, इसमें कोई शक नहीं, और खुदा ने जो कुछ बनाया वो कामिल और परफेक्ट है। और उसके ताल्लुक से मैंने एक काम तो आपको करने के लिए कहा, तौरात की पहली किताब के पहले 2 सफ़हात आप तिलावत कर लीजिए उर्दू में, और फिर एक आयत मैंने और आपको दी जो बुजुर्ग सुलेमान जो बड़े दाना थे उनके जरिया से मुल्हम किताब बनाम वाइज में, इनको बुनियाद बनाते हुए मैं यूं कहूंगा कि खालिके अर्ज़ो समा ने जब ये खूबसूरत जमीन, ये आसमान और दुनिया व माफीहा, यानी जो कुछ भी इनमें है, इसको बना डाला, इसमें कोई ऐब नहीं था, परफेक्ट और कामिल। इस खूबसूरत और कामिल दुनिया में खुदा जमीन की खाक से इंसान को खल्क करता है, बनाता है, और वो है आदम। और फिर हजरत आदम की पसली से उनका साथी हवा बनाया गया। ये दोनों आदम और हवा परफेक्ट थे, इनमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि खुदा जो कुछ बनाता है वो परफेक्ट बनाता है। कोई बीमारी उनमें नहीं थी, शुगर भी नहीं था, और उनका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे नहीं था। मतलब यह कि कोई प्रॉब्लम उनके इस बदन में नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खुदा ने एक कामिल दुनिया में एक कामिल कपल को बनाया और रखा। वो खानदान जहां पर बेटे जवान हो जाएं और उनकी शादी का वक्त आए, वालिदैन कोशिश करते हैं कि इससे केवल कि हमारी बहू, इससे केवल कि गोया हमारी बेटी, बहू बेटी होती है ना, कि इससे केवल कि वो इस घर में आए, उसके लिए एक अलग से घर बनाते हैं। खा वो एक कमरे पर मबनी हो, तौफीक की बात है, या एक अलग से यूनिट घर का बनाना। और उस घर को सिर्फ दीवारें नहीं होती, उस घर को पूरा मुज़य्यन किया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसमें फर्नीचर रखा जाता है। और जब घर वालों को यूं लगे अब ये घर बिल्कुल परफेक्ट है हमारे बेटे और हमारी आने वाली बेटी के लिए, तो ये सारा इंतजाम इस नए कपल के कपल होने से पहले हो चुका होता है। फिर ये कपल आता है। यह बात बताते हुए मैं यूं कहूंगा कि खुदा ने पहले से एक खूबसूरत दुनिया सजाई ताकि एक नए कपल को लाकर यहां पर रखे, बुजुर्ग आदम और बीबी हवा। परवरदिगार ने उनको फ्री विल दी, यानी आजाद मर्जी, जाओ
بیٹھو اٹھو کھاؤ پیو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، یعنی میرے درمیان، ایک خلیج، ایک گلف، ایک گناہ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور یہ ہوگی نافرمانی کی دیوار۔ کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابلیس کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ میرے خلاف بھی ہے۔ میں اس کا کام ابھی تمام کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جب وہ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں وہاں پر نہیں، لیکن پوری کتاب مقدس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت خدا ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے ابلیس کی بات کو نہیں ماننا، وہ لعین ہے، تم نے میری بات کو ماننا ہے۔ اگر میری بات کو مانو گے تو کامیاب اور سرفراز رہو گے، کامل رہو گے۔ اور اگر میری بات کو نہیں مانو گے، اس کی بات کو مانو گے، تو پھر تمہاری اور میری کٹی، دوستی ختم، موت واقعہ ہو جائے گی اس رشتے کی۔ اور موت کے معنی سیپریشن یا جدائی کے ہیں، کیونکہ خدا کا گناہ کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ بدی سے اور گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ابلیس عورت کو، یعنی بی بی حوا کو، صنف نازک سمجھتے ہوئے کہ وہ ایزیلی میرے جھانسے میں آ جائے گی، اس کو بدی کرنے یعنی نافرمانی کرنے پر ابھارتا ہے، اور بی بی حوا اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے، اور یوں وہ اپنے شوہر کو بھی اس نافرمانی کی طرف لے آتی ہے۔ اب ذات الہی جب نگاہ کرتی ہے تو دونوں اس گناہ کے نافرمانی کے مرتکب نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس نافرمانی سے پہلے وہ کامل تھے، آدم اور حوا، کیونکہ خدا کامل ہے اور وہ ناکامل چیزوں کو نہیں بناتا، نہ ہی شخصیات کو۔ لیکن جب آدم اور حوا نے خدا کی بات کو نہیں مانا بلکہ ابلیس کی بات کو مانا، خدا کی بات کو گویا اتنی ترجیح نہیں دی، ابلیس کی بات کو ترجیح دی، گناہ ان کے جیون میں آ گیا۔ بزرگ سلیمان کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ آیت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا ہے نا، خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی اپنے لیے، سیلف ڈیسیژنز انہوں نے کیے ہیں خود، جو ان کے مستقبل کے لیے صحیح نہیں تھے۔ اب خدا کی حضوری سے دور ہو گئے۔ اگر اس گناہ کے مرتکب نہ ہوتے، وہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہتے، خدا کی حضوری میں رہتے، پاکیزگی کے ماحول میں رہتے، کیونکہ ماحول پاکیزہ تھا، کیونکہ گناہ نہیں تھا، سب کچھ وہاں ان کے کھانے اور پینے کے لیے تھا۔
انہوں نے زمین کو معمور و محکوم کرنا تھا، یہ حکم آلریڈی حق تعالیٰ ان کو دے چکے تھے، اور میں اور آپ بھی آج ہوتے ایک کامل ماحول میں، ایک پرفیکٹ ماحول میں، لیکن انسان نے اپنے لیے بندشیں تجویز کی۔ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا اور انسان کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ میں سمائل دے دے کے یہ بات کر تو رہا ہوں صرف آپ کے لیے، لیکن جی ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں کو کرتے ہوئے، کیونکہ جو ہوا یہ درست نہیں تھا۔ اگر میں اور آپ بھی ہوتے، پاسبل ہے ہم بھی گر جاتے، وہ گر گئے۔ اب اس کے بعد جو ان کی اولاد پیدا ہوئی وہ بھی گناہ کے ماتحت۔ دیکھیے جی، ایک بات یہ ہے کہ شرمندگی اس وقت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کوئی ایسا قصور ہوا ہو جس کو دوسرے لوگ دیکھ کر ہنسیں، یا دوسرے لوگ پسند نہ کریں، دوسرے لوگ کہیں یہ کیا ہے نا؟ بزرگ آدم اور حوا مانند شرمندگی کے رب العزت کی حضوری میں چھپ رہے تھے، لیکن خدا خود ان سے آ کے پوچھ رہا تھا، کیا ہو گیا؟ تم نے اس کی بات تو نہیں مانی؟ خیر، آگے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرا اور دوسرے تیسرے پر الزام لگتا چلا گیا، لیکن یوں گناہ ان کے جیون میں آ گیا، انفیکشن ہو گیا، اور اب اس کے ریزلٹ میں ان کی جو آگے اولاد پیدا ہوئی وہ بھی اس کے سبب سے انفیکٹڈ ہوئی ہے۔ مثلا حضرت حابیل اور قابیل، جن کو عبرانی میں ہمارے پاس اس تورات کی کتاب میں حابل اور قائن کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک کامل دنیا، لیکن گناہ آ کے کیا کرتا ہے؟ قائن اور حابل نے رب کے حضور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے نذرانے پیش کیے۔ حابل کا قبول ٹھہرا لیکن قائن کا نہیں، اور قائن اپنے بھائی حابل پر انتہائی غصے ہوتا ہے، اور یہاں تک جب قائن کو موقع ملا تو اس نے اپنے بھائی، سگے بھائی حابل کا خون کر دیا۔ اس سے پہلے کوئی خون ہوا تھا؟ اس سے پہلے کوئی قتل ہوا تھا؟ اس سے پہلے غصہ، نفرت، کدورت، یہ کیوں، میں کیوں نہیں، کوئی ایسی روح تھی؟ نو، کیونکہ ابھی تو آدم اور حوا، پہلے انسان اور اس کے بعد ان کے آگے یہ کاکیاں کاکے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے یوں گناہ نسل در نسل میں منتقل ہوتا چلا گیا اور آج تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے پیشنٹس، مریض جن کو شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا ہارٹ پرابلم ہو اور بھی، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ ان سے پوچھے گا کہیں یہ آپ کے پیرنٹس کو تو نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو والدین سے آگے اولاد کو منتقل ہوتی ہیں، اور گناہ ایک ایسا روحانی مرض ہے
جس میں اولاد آدم ساری کی ساری مکمل طور پر مبتلا ہے، تو مجھے یوں کہنا ہے کہ یہ جو گناہ اس دنیا میں آیا آدم اور حوا کی نافرمانی کے سبب سے، اس گناہ کے سبب سے اب جو کچھ بھی آگے انسان کرتا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ گناہ کے سبب سے ہم نفرت اور کدورت اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، اور اس کے علاوہ میں اور تو نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی کسی دوسرے کا خیال نہیں رکھتا، حکومتوں کو چین نہیں ہے، دنیا میں کہیں امن نہیں ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور روز کی روٹی کماتے ہیں، جبکہ اچھا بھلا ہمیں جنت ارضی یعنی عدن میں مل رہا تھا۔ ہم نے خود اپنے لیے بندشیں تجویز کیں اور پھر اس کے تحت ہم اب ایک ناکامل دنیا میں ناکامل انسان کے طور پر رہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ خدا تو کامل ہے، اس نے ہر ایک چیز کو کامل بنایا، لیکن اس کے بعد انسان نے اپنے لیے بندشیں تجویز کیں، اس نے گناہ کو گلے لگایا اور یوں وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اور پھر وہ گناہ نسل در نسل پشت در پشت منتقل ہوتا چلا گیا، جس سبب سے آج جس کو آپ یہ سب کچھ ناکامل کیوں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آلریڈی گناہ کے سبب سے اس دنیا میں آئیں۔ لیکن میرے بھائی ایک بات بتاتا چلوں کہ خدا محبت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ مجھ سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، خدا محبت ہے، وہ قہار اور جبار نہیں ہے، وہ بخشن ہار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور ہر وہ شخص جو توبہ کر کے اس کی طرف رجوع لاتا ہے، پروردگار کا معافی کے لیے جو انتظام مسیحا کے وسیلہ سے ہوا ہے اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا اس بگڑی ہوئی دنیا کو، اپنے سے جدا انسان کو پھر سے اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور چاہتا ہے، جس سبب سے مسیح یسوع انسان اور خدا کے بیچ میں آ گئے، اور یہ انتظام الہی ہے تاکہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور پھر سے خدا کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو سکے۔ اس تعلق سے میرے اور پروگرام ہے علم الکفارہ اور تسلیب و قیامت المسیح، ان کو ضرور دیکھیے، آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے ذات الہی ان باتوں کو سمجھنے اور ان کو قبول کرنے کا مجھے اور آپ کو فضل عنایت فرمائے۔ آئندہ بھی بہت سی باتیں ہم سنیں گے اور دیکھیں گے، اس لیے دیکھتے رہیے، مس نہیں کیجئے یہ پروگرام کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔